وزن شعری کورس، یہ کورس میں نے ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، مرتب کیا ہے جو وزن شعری سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی شاعری کا انہیں شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، شاعری کرتے بھی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ شعر میں وزن کس چیز کا نام ہے، علم عروض کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے نام سنا ہوا ہے علم عروض کا، فاعل فعول کا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ہے کیا چیز۔ اس چینل پر پلے لسٹ کے اندر میرا ایک کورس موجود بھی ہے شاعری کورس کے نام سے، لیکن اس میں تھوڑی بے ترتیبی تھی اور کسی ویڈیو میں آواز صاف نہیں تھی، پھر وہ بہت زیادہ تفصیلی تھا، پھیلا ہوا تھا، تھوڑا سا مشکل بھی تھا۔ یہ کورس مختصر بھی ہے اور آسان بھی ہے، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو ایسے احباب ہیں، نئے ہیں اس لائن میں اور وہ وزن شعری سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ کورس بے حد مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ پہلا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وزن کا شعر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو پھر جب ہم وزن کو سیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا شعر کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ہماری دلچسپی برقرار رہے گی۔ اب میں آپ کو بس یہ سکھانا شروع کر دوں کہ فاعل کا یہ مطلب ہے، فعول کا یہ مطلب ہے، تو آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں، صرف 3 باتیں اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو وزن سمجھنا بہت آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ شعر جو ہے وہ 2 مصروں سے بنتا ہے۔ ہر شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، سطریں ہوتی ہیں 2، ان میں سے ہر ایک کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ مثلا اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اقبال کا شعر ہے، اس میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ پہلا مصرع ہے، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ دوسرا مصرع ہے۔ تو اسی طرح ہر شعر میں ہم جو ایک سطر ہوتی ہے اس کو مصرع کہتے ہیں، میم صاد را عین۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ کو پہلے سے معلوم تھی یہ بات تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کے علم میں اب یہ بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات کہ مصرع جو ہے وہ ایک مصرع 3 یا 4 ارکان سے عام طور پہ بنتا ہے۔ 3 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک مصرے میں 3 یا 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اب ارکان کیا چیز ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن پہلے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا غالب کا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ چھوٹا سا شعر ہے، اس میں کوئی امید بر نہیں آتی پہلا مصرع ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی یہ دوسرا مصرع ہے۔ تو اب اس شعر کے ہر مصرے میں 3 رکن ہیں۔ تو کوئی امید بر نہیں آتی میں 3 رکن کون سے ہیں؟ فاعلات، مفاعل، فعل۔ اسی طرح کوئی صورت نظر نہیں آتی میں 3 رکن ہیں، فاعلات، مفاعل، فعل۔ اب یہ کیسے ہیں یہ ہم اس کورس میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو یوں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فاعل، فعول وغیرہ جو وزن ہے اس کا شعر کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ شعر میں مصرے ہوتے ہیں اور مصرے میں ارکان ہوتے ہیں، اور ارکان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے تھوڑا سا میں اور کھول لیتا ہوں کہ کوئی امید بر نہیں آتی کے اندر کوئی امی فاعلات، دبر نہیں مفاعل، آتی فعل۔ اسی طرح دوسرے مصرے میں کوئی صورت فاعلات، نظر نہیں مفاعل، اور آتی فعل ہے۔ اب یہ کیسے ہے اس کی تفصیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے جیسے جیسے بڑھیں گے ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آتی فعل کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، ارکان، یعنی جو ہم بتا رہے ہیں کہ ایک مصرے میں کچھ ارکان ہوتے ہیں جس کو ہم وزن بھی کہتے ہیں، تو ارکان کون کون سے ہیں؟ اب آپ نے سنا ہوگا فاعل ایک رکن ہے، فعول ایک رکن ہے، تو میں نے تھوڑا سا اس میں تتبع کیا اور میں نے غور کیا کہ جو اردو شاعری کے اندر مستعمل اوزان ہیں ان میں عام طور پر یہ 21 اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے میں ابھی صرف نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لکھی ہوئی صورت میں بھی دیکھ لیں، اور میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تو آپ کو آواز ان کا تلفظ بھی پتہ چل جائے گا، پھر ان میں سے ایک ایک کر کے ہم سمجھیں گے۔ تو یہ 21 ارکان ہیں، فا، فا، فعو، فعل، فعل، فعول، فاعل، فعول، مفعول، فعلات، مفعول، فعلات، مفتعل، مفاعل، فاعلات، مفاعیل، فاعلات، مستفعل، مفاعیل، متفاعل، مفاعلات۔ یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھے ہیں یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں
چونکہ شاعری کے جب اوزان بنائے جا رہے تھے اس وقت سب سے پہلے یہ کام عربی زبان میں ہوا تھا، تو اسی لیے ان کے نام فاعل فعول وغیرہ سے رکھ دیے گئے۔ ہم اردو میں بھی ان کے متبادل الفاظ بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ انٹرنیشنل لینگویج جو ہوتی ہے وہ سب سمجھتے ہیں، تو اگر آپ نے فاعل فعول کو سمجھ لیا تو آپ کسی کے سامنے جب یہ کہیں گے کہ اس شعر کا وزن فاعل 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 ہے، تو اسے اگر علم عروض کا پتہ ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا۔ اور عام طور پر جو شعراء ہوتے ہیں، اچھے شعراء، پرانے شعراء، سینئر شعراء، جنہوں نے کچھ لکھ لیا ہوتا ہے اچھا، تو وہ ان چیزوں سے عموماً واقف ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے شعراء ہوتے ہیں جنہیں وزن کا بالکل نہ پتہ ہو اور وہ صحیح وزن میں لکھ رہے ہوں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسوں میں بننا چاہتے ہیں تو یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب تک اگر نہیں بنایا تو اگر آئندہ آپ بننا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں میں سے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جو ایسے تھوڑے بہت ہوتے ہیں ان کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ کو وزن کا نہیں پتہ، آپ کو سیکھنا ہوگا، سیکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سبق میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں رکھی ہیں۔ پہلی بات تھی کہ شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، دوسری بات تھی کہ ہر مصرے میں ارکان ہوتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ 21 ارکان ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں۔ بس اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ارکان کا کیا مطلب ہے، اور درجے بالا سے شعر میں مثلا لفظ آتی کو جو میں نے فعل کہا ہے تو یہ کیسے ہے، یہ انشاءاللہ آگے اسباق میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ اس سبق میں اب کام آپ کو ظاہر سی بات ہے کچھ کرنے کے لیے دوں گا تو آپ کی مشق ہوگی۔ تو ہم نے جو 21 ارکان پڑھے ہیں اس سبق میں، ان میں سے پہلے رکن کو ہم لے لیتے ہیں اور وہ ہے فا۔ فا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وہ لفظ جس میں صرف 2 حروف ہوں وہ فا ہے۔ یہ بس اس کی اتنی سی تعریف ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ فا کے وزن پر بے شمار الفاظ مثالیں اس کی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دل ایک لفظ ہے، اس میں 2 حروف ہیں، دال اور لام، تو یہ فا ہے۔ لب ہونٹ کو کہتے ہیں، لب بھی فا ہے، سر بھی فا ہے، تن، تو، تم، وہ، یہ، ہم، دیکھیں کتنی ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اب آپ نیچے کمنٹ میں مجھے ایسی اور مثالیں لکھ کر دکھائیں تو میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اس سبق کے ذریعے سے فا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جو فا، فعو وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں بہت آسانی سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔